اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ فیضان رمضان 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 رمضان۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہوئے دلچسپ و معلوماتی سوالات مدنی مذاکرے میں۔ رمضان رمضان رمضان۔ ایک ماہ کے اعتکاف کے مناظر مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف ہند سے۔ رمضان رمضان رمضان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا مرغ کی بانگ کی بابت، اور بھی مدنی پھولوں سے نوازا دوران مدنی مذاکرہ۔ عاشقان رسول نے کھانے و سحری کی پائی سعادت، جبکہ مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 رمضان۔ بعض لوگ امام صاحب کو نماز تراویح کے بعد یوں کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ تو بڑے سست ہیں، ڈھیلے ہیں، آپ ذرا کھینچ کے رکھا کریں، یعنی ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ تراویح کی نماز جلدی جلدی پڑھایا کریں۔ امام صاحب کو اس طرح کہنا یہ امام کی توہین بھی ہے اور دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اس میں، کہ وہ بیچارہ صحیح پڑھ رہا ہے تو خواہ اس کو غلط کی طرف کھینچا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی گاڑی بھگاؤ، رسم تراویح ادا ہو جائے۔ اس لیے وہ کم از کم اتنا تو پڑھے کہ ہر حرف اپنے مخرج کے ساتھ درست نکلے، کوئی حرف دب نہ جائے، جو مدات ہیں وہ پورے ادا کیے جائیں، اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تقریباً مسجدوں میں تو جا میں آتا ہوں، کہیں بھی مطلب درست 100% تراویح، اللہ بہتر جانے، کیونکہ اگر صحیح پڑھانے جاتے ہیں تو وہ اکثریت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھی اگر رسم تراویح ایک طرح سے رہ گئی ہے، کمپٹیشن ہے، بس کیا ہوگا پتہ نہیں۔ یہ سوال ہے کہ اکثر اوقات دیہات میں جو مرغے ہوتے ہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے یہ آذان دیتا ہے، تو یہ کیا درست ہے؟ مرغا بھی کوئی آذان دیتا ہے؟ مرغ جو ککڑوں کو کرتا ہے نا اپنے مخصوص انداز میں، تو اس کو بانگ یا اذان بولتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ ظاہر یہ وہ اذان نہیں ہے جو مؤذن دیتا ہے نماز کے لیے، یا اس کے وہ احکام بھی نہیں ہے۔ البتہ مرغ جب اذان دیتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھ کر دیتا ہے، تو اس وقت رحمت کی دعا مانگنی چاہیے۔ مثلا یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ یہ دعا یاد نہیں ہے تو ویسے یہ اردو میں کہہ لے، یا اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما۔ جانور بھی ذکر کرتے اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تصریح بھی آئی ہے۔ تو ہم جو گھر کے لیے مرغی وغیرہ جو لے کے آتے ہیں، 10-10 12-12 مرغیاں ایک ساتھ ذبح کروا کے لے آتے ہیں، اس
کے بجائے ہم روزانہ لے آئے اپنی ضرورت کے مطابق تو کیا اچھا ہوگا یہ؟ گوشت بھی تازہ ملے گا نا، یہ بھی ایک فائدہ ہوگا. فریج کا گوشت کی وہ کوالٹی تو نہیں ہوتی نا. نہیں، یہ تو اچھی بات ہے اس میں کہ اگر اس کو ذکر کرنے کے لیے اس نیت سے باقی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ میں تو ثواب کا حقدار سمجھوں گا آپ کو. یہ مدنی سوچ ہے. الحمدللہ یہاں رہ کر 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، جو کہ اگر یہاں نہ رہا جاتا تو وہ ممکن نہیں تھا کہ رمضان شریف کی ہوتے ہوئے بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا. بڑی میری آس تھی کہ میں بابا کے قدموں میں آ کے اعتکاف کروں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی. 30 دن کے لیے اعتکاف میں آیا ہوں اور الحمدللہ یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے مجھے. الحمدللہ اعتکاف میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. ہماری نماز بھی درست نہیں تھی، یہاں پر نماز کے احکام کا پیریڈ لگتا ہے وہ اٹینڈ کیا، ہماری نماز بھی درست ہوئی. ہمارے قرآن پڑھنے کے مخارج بھی صحیح نہیں تھے، وہ بھی یہاں پر مخارج ہمارے صحیح ہوئے. یہاں الحمدللہ باپا کے پاس رہ کر مدنی مذاکروں میں بہت علم حاصل ہو رہا ہے. بہت ایسی باتیں مل رہی ہیں کہ جو الحمدللہ دین و دنیا سنوارنے کے کام آئیں گی. الحمدللہ میں یہاں بہت خوش ہوں کہ یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور تمام ناظرین جو سن رہے ہیں اس وقت ان سے بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ ہو سکے عالمی مرکز فیضان مدینہ میں 10 دن کا اعتکاف ضرور کریں. فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان. بعد عصر ہونے والے مدنی مذاکرے کا خوبصورت مگر مختصر مدنی گلدستہ دیکھیے. یہ ارشاد فرمائیے کہ گھر میں اپنے مدنی منی اور مدنی منیوں کو تربیت ہی کے حوالے سے ہی صحیح، روزہ رکھنے کے حوالے سے والدین کو کیا کیا تربیت کرنی چاہیے؟ 7 سال کا بچہ ہو، طاقت ہو اس میں، روزہ رکھوانا شروع کر دینا چاہیے. نمازیں بھی حکم کرے نماز کا، روزے کا. اور 10 سال کا ہے اور طاقت ہے اس میں روزہ رکھنے کی، اور پھر بھی نہیں رکھتا تو پھر تو سختی کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ روزہ رکھے. مگر نہیں، مطلب نہ بڑوں میں روزے ہیں نہ چھوٹوں میں روزے ہیں. تو تمام مدنی چینل کے ناظرین حاضرین توجہ فرمائے اپنے بچوں کو جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. اپنے اٹکل سے نہیں کہ کمزور ہو جائے گا تو بیمار ہو جائے گا، یہ نہیں، اٹکل سے نہیں، یہ خالی وہم ہوتے ہیں. ہاں واقعی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. تو کمزور بھی تو روزہ رکھ لیتے ہیں، بعض ہوتے ہیں مطلب مستنڈے، لیکن وہ ہوتے ہیں حقیقت میں کمزور ہوتے ہیں، ان کو روزہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جو تنکا مدینہ ہوں گے باریک یہ روزہ رکھ لیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ مطلب پتہ نہیں چلے گا، مبالغہ ہے. تو قوت برداشت اور چیز ہے، اور ظاہری طور پر دبلا پتلا نظر آنا اور چیز ہے. تو اس لیے وہ عام طور پہ بولتے ہیں بچہ کمزور ہے، کھاتا نہیں ہے تو خالی ہوا سے بڑھتا ہے، کھاتا نہیں ہے. ہاں کھاتا ہی نہیں ہے، میں تو کہ ہوا سے بڑھتا ہی ہے، ہوا بھری ہوئی ہے اس میں. سارا دن بچرتا رہتا ہے تو یہ گندے سڑے ہوئے چپس کھاتا ہے، الٹی سیدھی ٹافیاں کھاتا ہے، تو آئس کریم کھاتا ہے، بوتلیں پیتا ہے. اب اس کے پیٹ میں اتنا زیادہ پیٹ ہے، کیا کھائے گا؟ کچرے کھلانا بند کرو تو پھر کھانا کھائے گا. صحت بھی تباہ ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو اس لیے وہ بہرحال روزے رکھوانے ہوں گے. سلسلہ علم و حکمت کی باتیں
میں حضرت مولانا مفتی فضیل رضا عطاری مدظلہ العالی نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ قیمتی مدنی پھول مختصراً آپ کے لیے یوں تیار کیے گئے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں بے شمار بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، فاسد نہیں ہوتا۔ صحیح، پہلی بات تو یہ۔ اسی طرح فقہاء کرام نے بھی یہ جزیہ لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ مسواک تر ہو یا خشک ہو، بعض کو اس کے اعتبار سے وسوسے آ جاتے ہیں کہ خشک مسواک جو پھیرنا وہ تو سمجھ میں آتا ہے ان کو، لیکن تر کر کے پھیرنے میں وہ تعامل کرتے ہیں۔ صحیح، تو مسواک تر ہو یا خشک ہو، زوال سے پہلے کی جائے یا اس کے بعد کی جائے، یہ جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، امام مسواک کر لیں کوئی اثر نہیں کوئی پڑے حرج گا۔ نہیں۔ امام اہل سنت اتنا کہا، آپ نے بھی سوال میں ذکر کیا کہ چباتے ہیں، تو بعضوں کا چبانے کے اندر اس کے ریزے چھوٹتے ہیں۔ اسی طرح مسواک خاص طور پہ زیتون والی جو ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت پھیل جاتا ہے منہ کے اندر، تو امام اہل سنت نے اتنا لکھا ہے کہ اگر اس کا ذائقہ محسوس ہو یا اس کے ریزے چھوٹیں تو وہ مسواک جو ہم بناتے ہیں اس وقت، یا وہ مسواک ہی ایسی ہے، عام طور پہ پیلو کی مسواک بعض اوقات ایسی کمزور سی ہو جاتی ہے کہ اس کو جب دانتوں پہ پھیرتے ہیں تو اس کے ذرات بکھر کے دانتوں پر چپک جاتے ہیں۔ تو اگر ریزے چھوٹ رہے ہیں، مسواک اس طرح کی کمزور ہے، یا بناتے ہوئے تو چھوٹتے ہی ہیں، اور اسی طرح ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو بچنا بہتر ہے۔ ایک چیز اور یہ بھی مطلب ذہن میں آتی ہے کہ اب جا رہے ہیں موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، اب وہ ایک رکشہ قریب سے گزرا، اتنا سارا دھواں اس کا جو ہے وہ اڑا، ہم کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی اور کام سے کھڑا ہوا ہے، اب وہ اچانک وہ جھاڑو دینے والے بھی آ جاتے ہیں، انہوں نے جھاڑو دینا شروع کر دی تو وہ ایک گرد و غبار آ گیا۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ مشینوں کا بھی کچھ دور ہے، تو کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جس سے دھواں اڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا روزے کا؟ یعنی دھواں تو یہ ہے نا کہ ایک تو گرد و غبار آ گیا، جیسے آٹے کی چکی وغیرہ کی مثالیں قرآن میں لکھی ہیں۔ آٹا چھانتے ہوئے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ خواتین آٹا چھانتی ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ آٹا بعض اوقات اڑتا ہے۔ صحیح، چکی والا جو کام ہوتا ہے وہاں زیادہ ہوتا ہے اس طرح۔ تو آٹے کے ذرات ہوں، گرد و غبار کے ذرات ہوں، یہ خود بخود اگر جا رہے ہیں، حلق سے نیچے اتر رہے ہیں، آپ کا قصد نہیں ہے، صحیح، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے مدنی پھولوں سے نوازا، اور جب دوسری شادی کا ذہن ہو تو کیا کرنا چاہیے، بتایا نگران شورا نے، ملاحظہ کیجئے۔ واقعی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اب چھوٹے بچے ہو تو وہ تو دبک کر سہم کر ایک طرف بیٹھ جائیں گے۔ یہاں پہلے تو بڑوں کو عرض کر دوں کہ اس آزمائش میں اپنے بچوں کو نہ ڈالیں۔ نمک صحیح نہیں ڈالا تو بولے کہ میں کیا کروں، روزے میں بھی آگے پیچھے تو ہو جاتا ہے نا، آپ کو روزہ نہیں لگتا ہوگا تو مجھے بھی لگتا ہے۔ چپ بیٹھو، بڑوں کے جھگڑے میں نہیں پڑا کرتے۔ تو چپ کرا دیا، ہم بڑے ہیں نا، ہم لڑ سکتے، تم چپ چاپ بیٹھے رہو۔ کس چڑیل سے واسطہ پڑ گیا، اب یہ اس کی ماں کو چڑیل بول رہے ہیں، اب یہ بیٹھ کر اس کی ماں کی غیبتیں کرتا رہے گا، ماں کی چگلیاں تہمتیں کرتا رہے گا، اور یہ بچے بیٹھ کر سنتے رہے گے کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو کیا ہو گئے۔ اب رہی بات بچے کس طرح سلوک کرائیں، تو اول تو بچے خاموشی رہیں۔ میں آپ کا گھر بچانا چاہتا ہوں، آپ چپ ہو جائیں۔ جب بھی دوسری شادی کرنے کا آپ کا ذہن بنے، سب سے پہلے فریقین کو اعتماد میں لیجئے۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو سارے مشورے دے رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا گھر مطلب بہت سارے فتنوں اور مسائل سے بچ جائے گا۔ جب دھماکہ کر کے آپ بتاتی ہو نا، تو یہ بڑا مطلب کہ وہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ حتی الامکان گھر بنا کر رکھیے اور لبیک کہنا شروع کر دیجئے۔ سلسلہ فیضان سحری میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے مدنی پھولوں سے نوازا، آپ بھی پیارا سا سلسلہ مختصراً ملاحظہ کیجئے۔ آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ ایک ایسا موضوع جس پر عموماً بہت کم نالج ہوتی ہے، بات تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر اس کے معنی بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ میری مراد توکل سے ہے۔ توکل کیا ہے، توکل کی فضیلت، انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک پر مدنی پھول حاصل کریں گے۔ توکل جو ہے اس کے بارے میں جو علماء نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، توکل کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ عز و جل پر ہونا چاہیے، اسباب پر توجہ نہ ہو، خالق کے اسباب پر بھروسہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے۔ پرندے کے پاس تو کبھی آپ نے کسی گھونسلے میں کبٹ تو نہیں دیکھا ہوگا،
کبھی کسی پرندے کے پاس فریج بھی نہیں دیکھا ہوگا. ہم بقرعید میں جانوروں کو کھلاتے ہیں, دوپہر کو کھلاتے ہیں, تو جب رات کے لیے ایسا نہیں وہ اپنا وہ ٹوکری اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, ان کو بھروسہ ہے پھر رب عطا فرمائے گا. ہم ہیں کہ ہمارے فریج بھرے, ہماری کبڈز بھری, ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جب پیسے موجود, پھر بھی ٹینشن. دیکھیں کچھ کام رب کے ہیں, ہمیں ہر بات کی ٹینشن نہیں لینی ہے, اللہ پر کچھ بھروسہ کرنا سیکھو. جس رب نے پیدا کیا وہ رزق بھی عطا فرمائے گا, شفا بھی عطا فرمائے گا, مصیبتیں بھی دور فرمائے گا. بس اصل بات بھروسے کی ہے. یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شفا نہ ہو, زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. سلسلہ فیضان سحری میں نگران شورا نے ڈاکٹرز کے ہمراہ شرکت فرمائی. موضوع تھا ناک کے ساتھ جڑی بیماریاں. اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کے حوالے سے ڈاکٹرز کی گفتگو بھی سماعت کیجیے. توکل کی باتیں تو کرتے ہیں صاحب, لیکن جب مشکل گھڑی آتی ہے, امتحان تو جب آتا ہے نا کہ جب کوئی آزمائش آ جائے, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ توکل کیا ہے, تعریف بھی اس کی یاد رہتی ہے کہ نہیں, بھروسہ بھی رب پر رہتا ہے کہ نہیں. یہ شکوے شکایات, اگر بندہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کرے, مثال کے طور پر دعا کے لیے یہ ضروری ہے. احسن الویا لی آداب دعا, فضائل دعا میں یہ بات اس طرح کی موجود ہے کہ دعا اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرمائے گا. کیونکہ عموماً ہمارے یہاں توکل کا جو باب چلتا ہے نا, وہ پیسے, کاروبار, مال, انہوں میں زیادہ ہمارے توکل کے معاملہ چلتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ توکل پر جمائے گا. آج ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں تک آپ کیا کیا مدنی پھول پہنچائیں گے؟ قدرت نے ناک کی چھت یعنی اوپر والے حصے کی طرف جو ہے ہوا کی صفائی کا اعلیٰ نظام رکھا ہوا ہے. جب آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں, ناک کے بیسیکلی دو مقصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے سانس لینے میں جو ہے ایک تازہ ہوا اور فریش ہوا جو ہے ہمارے پھیپھڑے میں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو اس کے اب راستے ہی ہوتے ہیں, جو اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا فلٹر سا لگا ہوتا ہے جو ہوا کی صفائی کرتا ہے. میرا ایک 16 سالہ بیٹا ہے, اس کی ناک کی ٹیڑھی ہے جو بچپن میں ٹیڑھی ہو گئی, تو اس کا کس عمر میں آپریشن کروانا مناسب ہے؟ اگر ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں تو اگر ہم اس پہ بھی غور کر لیں تو آپ تقریباً ناک اور حلق اور منہ کا کافی حد تک حصہ 5 دفعہ آپ جراثیم سے پاک کر لیتے ہیں. اسی کے ساتھ جب آپ اگر اس کے ساتھ مسواک کرتے ہیں تو آپ دانتوں کی بھی حفاظت کے ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں. تو آپ 5 دفعہ جب وضو کریں گے تو آپ کی کافی حد تک بیماریاں تو انشاءاللہ عز و جل ویسے ہی کم ہو جائیں گی. جیسے اسلامی بھائی نے سوال پوچھا کہ کس عمر میں کرنا چاہیے, تو پہلے چند برس پہلے تک تو یہ ایک اسٹڈی تھی کہ کوشش کرتے ہیں کہ 18 سال سے کم میں یہ آپریشن نہ کرایا جائے. احسان تارا آباد کب آگے میرے والد صاحب کا دن جب رات کو سوتے ہیں تو اس کا ناک بند ہو جاتا ہے اور دن میں صحیح ہوتا ہے, رات کو جب سو جاتے ہیں تو سانس میں تکلیف ہوتی ہے. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت دے. وہی بات ہوئی کہ پوسٹ نیزل ڈربلنگ کی چانسز ہوں گے کہ ان کی پیچھے کی طرف جو ہے نزلہ, جو اس کو آپ دائمی نزلہ کہتے ہیں, وہ اندر کی طرف گرتا ہوگا. تو اس کے لیے ہے کہ ENT ڈاکٹر سے رجوع کر لیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. جو اسکن اندر کی جو ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے, ڈرائی ہو جاتی ہے, اور جو ہوا کے اندر پولیوٹنٹ ہوتے ہیں وہ اس میں چپک جاتے ہیں, وہ اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے جو میوکس یعنی پانی بڑھ رہا ہوتا ہے, بلغم بن رہا ہوتا ہے جو پیچھے گر رہا ہوتا ہے, اور وہ گرنے کے بعد وہ پھر اسپریڈ کر کے وہ انفیکشن کیری کرا رہا ہوتا ہے. جب ہم اسٹیم کی بات کرتے ہیں تو اسٹیم کرتا ہے, یہ جو بلغم بن جاتا ہے, میوکس بن جاتا ہے, اس کو ڈیزولو کر دیتا ہے. مدنی مذاکرے سے قبل نگران شورا نے کشتی نوح کے حوالے سے معلومات دی. مزید مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے, ملاحظہ کیجیے. اس حجرہ مبارکہ سے کیوں نہ محبت ہو کہ جس حجرہ مبارکہ میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو اس مدینے سے کیوں نہ محبت ہو جس مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہ و تعظیماً میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو, صدیق اکبر آرام فرما ہو, فاروق اعظم آرام فرما ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور ہزاروں صحابہ کرام اور اہل بیت کے بہت سارے افراد یہ اس بقیع پاک میں آرام فرما ہو جو بقیع پاک مدینہ منورہ میں ہے. یہ وہ کریم آقا ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا وصف عزیز علیہ ما عنتم. حضرت نوح علیہ السلام
کہ کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی۔ روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف عطا فرما دیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ کبھی بھی کسی وقت بھی ہمیں موت آ سکتی ہے، ہماری روح قبض ہو سکتی ہے، زمین کے اندر چلے جائیں، کسی غار میں چھپ جائیں، یہیں بھی چلے جائیں۔ آپ جانتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہوا میں بھی موت آتی ہے، بادلوں میں بھی موت آتی ہے، سمندر کی تہ میں بھی موت آتی ہے، زمین پر بھی موت آتی ہے۔ اعتکاف کی بہاریں اور یہ ساری چیزیں جو دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے، آپ کا دل کرے گا میں خود پورے کے پورا آ جاؤں، میرا خاندان اس میں آ جائے، میرا جتنا سرمایہ ہے یہ دعوت اسلامی کے لیے آ جائے۔ نوجوان سوشل میڈیا پر تنہائی اور آزادی کے خواہش مند، والدین کی موجودگی چبھنے لگی۔ اچھا اب جو بچوں کو پتا چلا کہ یہ ہمارے ماں باپ آ گئے اس گروپ کے اندر، امی آ گئی، ابو آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ بھاگنے لگے دوسرے نیٹ ورک کی طرف۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں ایپ چھپاتا کون ہے؟ یہاں تو غلطی پتہ چلنی چاہیے، اس کی تشہیر ہو جاتی ہے۔ بعد فجر نوازہ نگران شورا نے اپنے مدنی پھولوں سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے معتکفین کو اور بتایا کہ ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیے۔ مدنی پھول ملاحظہ کیجئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی اپنے سے کوئی بڑے سے بات کرتا ہے نا تو ایسی لجاجت، جی آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، ہاں بس دعا کر دیجئے، بس ایسا 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 کرتے رہیں گے۔ اور جیسے باہر نکلے اور اپنے جو دوستوں سے ملا تو اب جو ان کا جو انداز ہوگا نا وہ بڑا ہی عجیب انداز ہوتا ہے۔ دماغ کام نہیں کرتا کہ یار یہ کیسا انسان ہے، ایسا دہرا انسان ہوتا ہے کوئی آدمی کو یقین نہ آئے گا یار یہ وہی شخص ہے جو میرے پاس اٹھ کر گیا ہے، ابھی میرے پاس بیٹھا تھا، اس کے منہ سے جیسے شہد نکل رہا تھا اور یہ بھی باہر نکل کر ایسے آگ کے انگارے نکال رہا ہے، یار ایسا جھاڑ رہا ہے، ایسا ڈانٹ رہا ہے یار ہمارے اسلامی بھائیوں کو۔ آدمی یہ کون ہے؟ یہ ہر انسان کے لیے اچھے ہو جائیں، ہر مسلمان کے لیے اچھے ہو جائیں، ہر عاشق رسول کے لیے اچھے ہو جائیں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہو جائیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھے ہو جائیں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے اچھے ہو جائیں، سارے اسلامی بھائیوں کے لیے اچھے ہو جائیں نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس سے تو آپ نے مطلب کہ وہ پیسے والا ہے یا منصب والا ہے یا عہدے والا ہے تو اس سے تو آپ نے اتنی لجاجت کے ساتھ بات کی، اور وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، کوئی منصب نہیں ہے، نہ شکل ہے، نہ بیچارے کے بعد نہ صورت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور آپ اس کو ہے کہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ ارے کیا پتا کہ جس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہو کل بروز قیامت اسی کو کہنا پڑے کہ میرے پیارے بھائی خدا را اللہ کے حضور میری شفاعت کر دے، معافی مانگ لیجئے کہ قیامت کے روز مظلوم کی جیت ہے، ظالم مر جائے گا، بھلے نمازیں لے کر آئے، حج لے کر آئے، روزے لے کر آئے، عبادتیں لے کر آئے، لیکن مظلوم کو نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اس کو۔ آپ جس محلے سے، جس علاقے سے، جس صوبے سے، جس گلی سے، جس ملک سے بھی آئیں، ہمیں ہمارا رویہ اچھا رکھنا۔ آپ بولو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، تڑی مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کوئی کچھ بھی کرتا ہو، شریف آدمی آستینے نہیں چڑھاتے۔ ہمیں انسانیت کے ساتھ رہنا ہے، کوئی غلطی کرے بھی تو معاف کر دینا ہے، کہ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ۔ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا اللہ تعالیٰ اس سے بلندی عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا سلوک، اپنا انداز اچھا رکھیں۔ ہم کیا لڑائی جھگڑوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ بھی ایک دوسرے سے آنکھیں دکھانے کے لیے، تڑیاں مارنے کے لیے۔ ارے عاجزی کرو، عاجزی، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی کامل مومن۔ مناجات افطار میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں دعا کروائی۔ مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب یا رحمان الدنیا والآخرہ انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ، انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ،
یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ، یا شافع الامراض اشفی مرضانا یا اللہ۔ نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے دعا میں حاضر ہوں گے۔ اے اللہ تو روزہ دار کی دعا سنتا ہے، اے رب کریم اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دے، ہم سے بھی راضی ہو جا، اے اللہ صدا کے لیے راضی ہو جا۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ IDPs درپیزو خیبر پختونخوا سے مدنی خبر، جہاں رکن شورا رفیع العطاری نے مدنی منوں کو مدنی پھولوں سے نوازا، ان سے یاد کرائی گئیں دعائیں سنی۔ نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے، فیضان رمضان ہے فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے فیضان رمضان۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے معتکفین کی جانب ڈالتے ہیں ایک نظر۔ یہاں سلسلہ ہوا مدنی قاعدہ و نماز سیکھنے کا۔ رکن شورا عماد عطاری المدنی نے نماز کا عملی طریقہ سکھایا۔ مدنی مذاکرے میں بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن و نماز سیکھنے کی ترغیب دلائی تھی اور اسی مدنی حلقے کا ذکر بھی کیا تھا۔ سبق نمبر 9 حروف لین کی تختی ہے۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، جیسے جیم واو زبر جاؤ۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، جیسے جیم یا زبر جائی۔ اب اسے پڑھیں گے کس طرح؟ تو حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھیں۔ سین واو زبر سو، سو، سین یا زبر سی، سو، سی، او، دوئی، او، اوئی۔ ہم پہنچے تھے قیام کے مدنی پھولوں کی طرف۔ پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا، یہ دونوں سنت ہے۔ یعنی جب پہلی رکعت ہوتی ہے، نماز جہاں شروع کرتے ہیں، تو اب ثنا پڑھنا اور تعوذ پڑھنا سنت ہے۔ جب آپ یہ سنت کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ ہے نماز کے شروع میں 2 سنتیں۔ اسی طرح ہر رکعت کے اعتبار سے بھی 2 سنتیں، وہ ہے سورت سے پہلے تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین،
तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने को, यानी आप पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर आमीन कहेंगे। तो बिस्मिल्लाह और आमीन कहना क्या है? सुन्नत है। इन सब का सना, तावुज़, तस्मिया, आमीन, 4 चीज़ों की बात हुई। इन सब चीज़ों का आहिस्ता होना सुन्नत और बुलंद आवाज से होना मकरूह तंजीही यानी नापसंदीदा है। बिहार के शहर पटना और काठियार में निगरानी काबीनात ने मदनी हल्के और सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत फरमाते हुए मदनी फूलों से नवाजा। हजरत मौलाना मुफ्ती ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा के बिहार चलते हैं। अश्कों से दिल के गुलशन सैराब हो लगेगे, अश्कों से दिल के गुलशन, हर जुर्म धुल रहा है, रमजान आ गया है, हर जुर्म धुल रहा है, रमजान आ गया है। रमजान 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 रहमत गई है कह के, आंगन खुशी से महके के, रहमत गई है कह के, मिलने लगी शिफा है, रमजान आ गया है, मिलने लगी शिफा है, रमजान आ गया है। रमजान 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 रुकन शुरा हाजी वक़ारुल मदीना अत्तारी ने पर्दे के अंदर से इस्लामी बहनों को अली टाउन मदनी मरकज फैज़ान मदीना गुलज़ार तैयबा पंजाब पाकिस्तान में मदनी फूलों से नवाजा। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, या खुदा दर्स दूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाते हुए बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में शुरका को मदनी फूलों से नवाजा। मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़ा व तअज़ीमा जाने वाले ज़ायरीन और दीगर आशिक़ान रसूल ने शिरकत फरमाई। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी समझने वाली बात है। आज हमारी नीयत क्या होती है? अगर हम इबादत करें, हम कोई भी नेक काम करें, हमें ये ख्वाहिश है कि किसी तरह लोगों को पता चल जाए, किसी तरह चर्चा हो जाए, किसी तरह ऐलान हो जाए। अरे तहज्जुद तो अकेले में बंदा घर में पढ़ता है ना, मगर वो भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है किसी तरह बताऊं कि आज माँ बदौलत ने तहज्जुद भी पढ़ी है, बस यार बड़ा थका हुआ हूं, खैरियत क्यों थके, बस तहज्जुद से उठ जाता हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताएं, किसी बहाने कोई हमें, यानी एक सवाल करना चाहता हूं, जितने इस्लामी भैया मौजूद हैं अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, मेरे और आपके पास कितनी ऐसी नेकियां हैं जो मैं जानूं और मेरा रब जाने? शायद अगर गौर करेंगे ना, हमने अपने हज तक लोगों को गिनवाए हैं, हमने उम्रे गिनवाए हैं, उम्रे में जाकर जितने तवाफ किए वो भी बताए हैं, जितने बोसे दिए वो भी लोगों को पकड़ पकड़ कर बताए कि मैंने इतनी बार बोसा दिया। रमजान में जितने कुरान खत्म किए वो भी लोगों को बताते हैं। अरे रजब शाबान के रोजे रखने वाला रोजा बातनी इबादत कहा गया इसको। जब तक बंदा ना बताए ना, सामने वाले को पता ही नहीं चलता ये रोजे से। ठीक है, रमजान में तो सभी रोजे रख रहे हैं, मगर माशाल्लाह कई लोग रजब शाबान के रोजे भी रखते हैं, मगर सबको बताते हैं रजब शाबान। मैं माशाल्लाह 3 महीने के रोजे रखता हूं। भाई क्या जरूरत है आपको किसी को बताने की? आप अगर अतिया देना चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं कि मस्जिद में इमाम साहब ऐलान करें कि फला हाजी साहब ने पंखे लगाए, फला हाजी साहब ने एसी लगाया है, फला ने कारपेट बिछा के दिया? क्यों चाहते हैं हम? 15 मिनट के अंदर 15 साल की नेकियां लोग गिनवा देते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से 1994 में हज भी किया था, 2000 में उम्रे की सआदत भी मिली। हाँ, वो जो हमारे की मोहल्ले की मस्जिद है,
اللہ نے بڑا کرم کیا، وہ میں نے اپنے والد صاحب کے نام بنائی، ہاں وہ آپ کی دعوت اسلامی کا فلاں مدرسہ، اس کو بھی ہم ہر سال اتنے پیسے دیتے ہیں، بس اللہ کا بڑا کرم ہے، کبھی کبھی غریب بچیوں کی شادیاں بھی کرا دیتے ہیں۔ ارے حاجی صاحب کس نے پوچھا آپ سے یہ سب، کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ یعنی 15 20 سال پرانی نیکیاں بھی میں کہوں ہم سب کو یاد ہوں گی۔ ہم عجیب لوگ ہیں، کل گناہ کیا تھا وہ یاد ہے، آج صبح غلطی ہو گئی وہ یاد ہے۔ ہمارے بزرگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا؟ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، بچپن میں غلطی ہوئی تھی، بچپن میں اپنے کرتے کے کالر پر ایوری ٹائم وین ایور، جب بھی نیا کرتا لیتے نا، اس کرتے کے کالر پر وہ غلطی لکھتے تاکہ وہ یاد آتی رہے اور روتا رہے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان ایک ماہ کے اعتکاف کے دوران سردار آباد پنجاب پاکستان میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اختاری نے معتکفین اور دیگر کو مدنی پھولوں سے نوازا، ملاحظہ کیجیے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ برمنگھم یو کے میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا، جبکہ واکنگ میں افطاری کا اہتمام بھی پیش خدمت ہے۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان اللہ، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ سابق وفاقی وزیر لیبر اور مین پاور غلام سرور خان سے مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے تاریخی شہر ٹیکسلا پنجاب پاکستان میں ملاقات کی۔ انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ امیر دعوت اسلامی سے یہی ہر حوالے سے وہ دین کا پرچار کرتے ہیں اور محبت کے پھول بکھیرتے ہیں اور بھائیوں کو بھائیوں کے قریب لاتے ہیں، دلوں کے فاصلے کم کرتے ہیں، ساری ان میں ہر حوالے سے۔ پاک اینڈ کے اندر دعوت اسلامی کی ایک مسجد میں گیا اور اس دعوت اسلامی کی اس مسجد میں جتنے ہمارے مسلمان بھائی، اور سب سے زیادہ اعتکاف میں اگر میں نے کئی لوگ دیکھے تو وہ اس بڑا مرکز میں نے دیکھے۔ اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ ایک ماہ کے اعتکاف کے مناظر مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف ہند سے آپ کو دکھاتے ہیں، جبکہ خوبصورت شاہی مسجد میں مناجات افطار اور مشرقی گجرات زون جوہا پور میں نگران کابینات نے شرکاء کو تراویح کے بعد مدنی پھولوں سے نوازا۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان
علم دلوں میں ہلچل مچا رہا ہے. فیضان رمضان ہے. مجلس رابطہ کے تحت افطار مدنی حلقے میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے شرکا کو مدنی پھولوں سے نوازا. اسلام آباد پاکستان سے کچھ مناظر آپ بھی دیکھیے. فیضان رمضان ہے. فیضان رمضان. 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 رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے. ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان ہے. فیضان رمضان. مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. اسے شرور و فتن سے صدا بچا